اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی ارضین وروحی وارواحنا العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک معروف صوفی بزرگ کا واقعہ جس کا نام معروف ابن کرخی ہے اور وہ بلخ کا رہنے والا ہے۔ اس کے زندگی کے حال نامے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک رات اپنے بستر پر سو رہا تھا اور وہ اس علاقے کا سردار ٹائپ کا اور ایک سلطنت کو ہینڈل کرنے والا شخص تھا۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ مجھے چھت پہ سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ چھت پہ کون ہے تو اوپر سے آواز آئی کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اونٹ چھتوں پہ نہیں ڈھونڈے جاتے، اونٹ بیابان میں ہوتا ہے، اس کو وہاں جا کر ڈھونڈیں۔ تو وہاں سے آواز آتی ہے تم ان نرم بستروں پہ جو خدا کو ڈھونڈ رہے ہو، تم ان نرم بستروں پہ بھی خدا ملنے والا نہیں۔ یہ جواب جب اس کو ملتا ہے تو یہ ایک دم کلک کرتا ہے اور یہ اپنا وہ سب طاقت جو بھی اس کا نظام ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر اور صحرا کا رخ کرتا ہے۔ ایک دن اپنی اسی حالت میں ہی یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے ایک جھیل کنارے کہ اس کے بدن پر لباس بھی کرخے والا صوفیوں والا ہوتا ہے، اس کی ایک عجیب حالت ہوتی ہے۔ اسی کا ایک سپاہی جب وہاں سے گزرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ آپ نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے، آپ کے پاس اتنی دولت تھی، اتنی سلطنت تھی، اتنا پیسہ تھا، یہ آپ نے اپنے آپ کو کس حال میں کر دیا ہے۔ تو یہ ایک سوئی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کو یہ جھیل میں پھینکتا ہے تو فوراً جھیل میں سے کئی ہزار مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر باہر آ جاتی ہیں۔ تو یہ اپنے سپاہی کو اشارہ کر کہتا ہے کہ جس دولت کی تم بات کر رہے ہو وہ ابھی بھی میرے پاس بہت فراواں ہے، میں کسی اور دولت کے پیچھے سب کچھ چھوڑ چکا ہوں۔ تو میرے عزیزو، اصل دولت کیا ہے جس کے پیچھے انسان کو اپنے آپ کو خرچ کرنا چاہیے؟ روایات میں ملتا ہے کہ انسان اگر اپنے نفس کا سودا کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم اگر وہ اپنا نفس کا سودا کرے تو وہ جنت ہے۔ کم سے کم انسان جنت کے لیے اپنے نفس کو بیچے، نہ اپنی خواہشات کے لیے انسان اپنے آپ کو بیچے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنی ان خواہشات، اپنی ان آرزوؤں، اپنی ان چھوٹی کم مدت کی لذتوں کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں ہے کہ جب انسان نماز پہ کھڑا ہوتا ہے تو پروردگار کی نگاہ اس پر بالکل ویسے ہوتی ہے کہ جیسے صرف میرا فقط یہ ایک ہی بندہ ہے جو میری عبادت کر رہا ہے۔ لیکن بندے کا یہ عالم ہے کہ جب وہ عبادت پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس طرح عبادت کرتا ہے جیسے اس کے کئی معبود ہیں، ایک معبود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان نماز کے بجائے ہمارے سارے دنیاوی امور میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم درک نہیں کر پا رہے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، ہم یہ محسوس نہیں کر پاتے کہ خدا کا وجود کیسا ہے، خدا کا وجود کا احساس ہمیں نہیں ہو رہا۔ اسی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں ہمیں یہ احساس ہو جائے، اور جن کو تاریخ میں یہ احساس ہو گیا انہوں نے اپنی زندگیاں بدل لی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نجف کا واقعہ ہے کہ ایک عالم، وہاں پر ایک شخص تھا کہ جس سے ہر کوئی ڈرا کرتا تھا، خوف کرتا تھا۔ اس کا نام بھی عبد فرار تھا کہ جو اس کو دیکھتا تھا فرار کر جاتا تھا، اتنا لوگوں کو تنگ اور اذیت کرتا تھا۔ لیکن ایک جب بہت بڑے عالم کے سامنے ایک دفعہ حرم میں امیر المومنین کے صحن میں ٹکرایا تو وہ ان عالم نے فرار نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میرا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنا میرا نام عبد فرار ہے، کہ جو مجھے دیکھتا ہے فرار کرتا ہے۔ تو اس عالم نے صرف ایک جملہ بولا، کہا کہ فرار تمہاری کس سے ہے؟ خدا سے ہے، اس کے رسول سے ہے۔ یہ جملہ اس نے سننا تھا، وہ چپ کر چلا گیا۔ وہ دن گزر گیا۔ دوسرے دن جب یہ عالم اپنے درس خارج پر آیا تو اس نے اپنے شاگردوں کو بولا کہ آج درس نہیں ہوگا، آج ایک ولی خدا کا انتقال ہو گیا ہے، ہمیں اس کے جنازے کی تدفین کے لیے جانا ہے۔ سب اٹھ پڑے، چل پڑے۔ جب دیکھا، جا کر دیکھا تو یہ کہتے ہیں یہ کیا؟
یہ تو اس عبد فرار اور ایسے شخص کے لوگوں کو اذیت کرتا تھا کہ آپ کہاں میں لے کر آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں ابھی رکو، صبر کرو۔ جب اس کی اہلیہ سے پوچھا کہ اس کا انتقال کیسے ہوا، تو کہتے ہیں کہ یہ کل آیا تو کل اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے اور گوشے میں بند کر لیا اور صرف یہی دہراتا رہا کہ میری فرار کس سے ہے، میں خدا سے فرار کر رہا ہوں، اس کے رسول سے۔ کہتے ہیں اسی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو وہ عالم کہتے ہیں یہ ایک جملے نے اسے خدا کا عارف بنا دیا۔ تو دیکھیں یہ ایک جملہ انسان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں یہ بھرا پڑا ہے واقعہ کہ ایک جملے نے، بعض اوقات معصومین کے ایک جملے نے ایک گناہگار شخص کو، کہ جس کے گھروں سے گانے اور بجانے کی آوازیں آتی ہیں، جب ایک معصومین گزرتے ہیں، ظاہر ماہ مبارک ہے تو حدیث اور روایات کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے، مفہوم اس کا واقعہ کا یہی ہے کہ جب ایک معصوم گزرتا ہے تو پوچھتا ہے خادم سے، خدام سے، جو بھی وہ کنیز ہوتی ہے، کہ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ کسی آزاد کا گھر ہے کہ یہ کسی غلام کا گھر ہے؟ کہیں آزاد کا گھر ہے۔ تو معصومین یہی کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں ہاں اگر یہ کسی بندے کا گھر ہوتا تو اس کے گھروں سے گانے کی آوازیں نہ آتی۔ جب یہ بات اس کو پتہ چلتی ہے تو اسی حالت میں بغیر پاؤں میں چپل پہنے معصوم کے پیچھے دوڑتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اور یہی شخص تاریخ میں دیکھیں کہ اتنا بڑا ولی بن گیا ہے کہ یہ ننگے پاؤں بیت لے کر آیا تھا تو یہ ننگے پاؤں ہی اپنی زندگی میں چلتا رہتا ہے۔ ایک اولیاء خدا کہتے ہیں کہ جانور بھی رستے میں فضلہ نہیں بچھاتے تھے، کیوں؟ کیونکہ بشر حافی جو ہے وہ ننگے پاؤں زمینوں پر چلتا ہے، کہ جس دن اس کا انتقال ہوا تو اس دن پتہ چلا کہ جب یہ حیوانات فرش پر اور سڑکوں پر اپنا فضلہ کہہ رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ اب بشر حافی باقی نہیں رہا تھا۔ تاریخ فراواں ہے، آج بھی ایسے جوان، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو خدا کی بندگی کے لیے اپنا سب کچھ ترک کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ خدا کے لیے اپنے آپ کو، اپنے سسٹم کو، اپنی چیزوں کو چھوڑیں گے، امتحان تو ہوگا، امتحان تو مسلم ہے، بغیر امتحان کے تو کوئی بھی پرچہ پاس نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے کہ اگر وہ پہلی کلاس کا امتحان دے گا تو وہ دوسری کلاس میں جائے گا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی امتحانات ہیں، کبھی ہمیں مال سے امتحان لیا جائے گا، کبھی دولت سے امتحان لیا جائے گا، کبھی اولاد سے امتحان لیا جائے گا۔ یہ ہم سے امتحان لیے جائیں گے، اور انہی امتحان کو اگر ہم نے صحیح پاس کر لیا، قبول ہو گئے، تو خداوند متعال کے قرب کے نزدیک ہمارا درجہ بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر ہم انہی امتحانوں میں گھر گئے اور ان امتحانوں کو اپنے لیے مصیبت اور اذیت سمجھنے لگے تو پھر میرے عزیزو ہم صرف یہیں پر رہ جائیں گے، ہم مادے کے اندر پھنس جائیں گے اور پھر مادے سے ہم پرواز نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں زیادہ تر انسان اس دنیا کی محبت میں اتنے مگن ہے کہ وہ کوئی سختی برداشت نہیں کر سکتے، وہ کوئی چیز برداشت نہیں سکتے۔ کربلا میں بھی یہی ہوا تھا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ یزید کے لشکر میں کہ سامنے وقت کا امام، معصوم، رسول کا نواسا، سب جانتے ہوئے کیوں نہیں چھوڑ کر آئے اس لشکر کو؟ کیوں؟ کیونکہ حب دنیا میں اتنے مشغول تھے کہ دنیا کو ترک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں سامنے والا حق پر ہے لیکن ہماری مجبوریاں ہیں، ہمارا گھر ہے۔ تو کہیں خدا نہ خواستہ اگر آج ہم اپنی زندگی میں اتنے مشغول ہو گئے، مگن ہو گئے، تو جب کل انا بقیت اللہ کا نعرہ لگے گا کیا ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ سکیں گے؟ کیا ہم ساری چیزیں ترک کر سکیں گے؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہم بھی ویسی ہونا ہوں خدا نہ خواستہ جیسے کل کوفہ والے تھے۔ تو یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہمیں آتا ہمارے پاس اس لیے کہ ہم اپنی اس غفلت کی زندگی میں سے تھوڑا سا بریک دیں، تھوڑا سا رکیں، تھوڑا سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اب ہمیں کہاں جانا ہے۔ ماہ مبارک آ کر ہمیں آٹومیٹک خود بخود بندگی کی طرف لے کر جاتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو خود بخود بندگی کی طرف آ جاتا ہے۔ بس ہمیں کمال اتنا کرنا ہے کہ جو تھوڑا سا کام ہم خود بخود کرتے ہیں، تھوڑی سی چیز ہمیں خود محنت کرنی ہے۔ اس مہینے میں ہم اپنے آنکھوں کو کنٹرول میں لائیں، اپنے کانوں کو کنٹرول میں لے کر آئیں، اور جو اس مہینے کی شبیں ہیں، اس مہینے کی راتیں ہیں، ان کو بہترین اپنی زندگی میں استعمال کریں۔ اگر ہم نے راتوں سے صحیح فائدہ نہ اٹھایا تو پھر ہم خدا کی بندگی کی طرف نہیں جا پائیں گے۔ ظاہراً یہ بہت آسان سا لگتا ہے کہ مہینہ آتا ہے، گزر جاتا ہے، پھر آئے گا، پھر گزر جائے گا۔ ہماری زندگیوں میں کتنی دفعہ رمضان آیا لیکن کتنا ہم قرب الہی پائے، کتنا ہم نے خدا کو درک کیا۔ کیا کچھ لمحے کے لیے بھی ہمیں احساس ہوا کہ پروردگار میں اس دنیا سے بے نیاز ہوں، میں صرف تیرے لیے ہوں، میرا وجود تیرے لیے ہے، میں فقیر ہوں، میں حقیر ہوں، سب کچھ تیرے پاس ہے، تیری ذات غنی ہے، تو ہی سب کچھ ہے۔ لیکن کیا اگر میں نے اپنی زندگی میں کچھ لمحے کے لیے بھی یہ درک نہیں کر پایا تو پھر میں نے کیا پایا؟ اور اگر میں نے خدا کے اس لمحے کو، اس عبودیت کو درک کر لیا تو یقین کریں دنیا کی ساری دولتیں آپ کو دے دی جائیں، آپ اس عبودیت اور بندگی کو ترک نہیں کریں گے۔
یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے خدا کی اس بندگی کو پا لیا، انہوں نے اس بندگی کو اپنی گردنیں کٹوا دیں، اپنے بدن کے ٹکڑے کروا دیے، مگر خدا کی بندگی سے آگے نہیں ہٹے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ شب عاشورہ لوگوں کو دیکھیں کہ کچھ مسکرا بھی رہے ہیں۔ ابن اسوجہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ مسکرا رہے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کتنی سخت رات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ خوب یہ کہاں سے ہمیں ملے گا؟ یہ بندگی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ دیکھیں، اہل بیت کے در کے علاوہ ہمیں کہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ خود آپ دیکھیں دعائے ابو حمزہ عثمالی جو کہ ماہ مبارک میں تلاوت کی جاتی ہے، میں خاص طور پہ جوانوں کو کہوں گا کہ ضرور اس کی تلاوت کریں، بے شک 4 لائنیں پڑھیں اور 4 لائنوں کا ترجمہ کریں، ہر روز 4 لائنیں پڑھیں، کوئی دیر نہیں لگتی ہے، 5 منٹ 10 منٹ سے زیادہ کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا۔ اپنی زندگی کے ان گھنٹوں میں سے، ان سیکنڈوں میں سے، ان کچھ لمحات میں سے اپنے اس خالق کو دیں کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اپنے اس رب کو دیں کہ جو ہمارا پالنے والا ہے۔ یہ دنیا میں نہیں پال رہی ہے، ہمیں ہمارا رب پال رہا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے اس کی توجہ ہمارے اوپر سے ہٹ جائے تو ہماری کائنات کے ٹکڑے ہو جائیں گے، ہمارا وجود گر جائے گا، ہمارے جسم میں، ہمارے بدن میں جو خون جریان میں ہے، خون جو حرکت میں ہے، اگر خدا اس کو توجہ ہٹا دے، گریوٹی کو ہم سے کھینچ لے تو خود بخود انسان زمین پر گر جائے گا۔ انسان ہل نہیں سکتا اپنے وجود، اپنے ارادے سے۔ خدا کا وجود ہے کہ جس نے ہمیں زندگی بخشی ہوئی ہے، تو کیا ہم اس خدا کے لیے اپنی زندگی میں چند لمحے نہیں دے سکتے، چند گھنٹے نہیں دے سکتے، چند منٹ نہیں دے سکتے، کچھ سیکنڈ نہیں دے سکتے؟ کتنی بے غرضی ہے، کتنی بے خودی ہے کہ جب کہ آواز آتی ہے، اے میرے بندے کیا تو شب میں نماز تہجد کی 11 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا؟ بندہ کہتا ہے پروردگار میں تھکا ہوا ہوں، میری ہمت نہیں۔ پھر آواز آتی ہے، اے میرے بندے کیا تو 3 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا؟ پھر بندہ کہتا ہے کہ نہیں، آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں یہ 3 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو پھر آواز آتی ہے، اے میرے بندے کیا تو فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر صرف آسمان کو دیکھ اور یا اللہ کہے، کیا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا؟ تو بندہ کہتا ہے کہ بستر اتنا نرم ہے، مجھ سے یہ بستر چھوڑا نہیں جاتا۔ پھر اذان ہوتی ہے، بندہ بستر پر سو رہا ہوتا ہے، ملائکہ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار اپنے بندے کو پکارے جا رہا ہے، مگر بندہ غفلت میں ہے۔ سورج طلوع ہو جاتا ہے، روشنی نکل آتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، ملائکہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو حکم کر تو ہم اس پر قہر نازل کریں، مگر ملکوت کی آواز آتی ہے، یہ میرا بندہ ہے، شاید پھر اٹھ کر توبہ کر لے۔ دیکھیں وہ کتنا رحمان ہے، وہ کتنا رحیم ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اسی لیے خلق کیے؟ کیا 1,24,000 اسی لیے بھیجے گئے کہ ہم آج اپنی زندگی اپنی طرح جئیں؟ اتنی جو محنت کی گئی وہ کس لیے تھی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اتنی قربانی دی، وہ کس لیے تھی؟ اتنی عبادت میں کھڑے رہے کہ پاؤں سوج جاتے تھے، کس کے لیے تھا؟ کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ کم عبادت کرو، ہم نے تمہیں اتنی زحمت کے لیے نہیں کہا، لیکن سب کچھ امت کے لیے تھا، سب کچھ انسان اور بشریت کی بقا کے لیے تھا جو برداشت کیا۔ پھر اس کے بعد آپ معصومین کی زندگی کو دیکھیں کہ کبھی خاموشی ہے 25 سال تک، پھر اس کے بعد کبھی میدان ہے، کبھی بچوں کو بھی قربان کر دیا جاتا ہے، پھر کبھی 14 سال زندان میں ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اپنے لیے ہے، اپنے کسی مطلب کے لیے ہے، اپنی جائیگاہ کے لیے ہے، اپنے نام کے لیے کہ تاریخ میں ہمارا نام ہوگا کہ ہم 14 سال زندان میں رہے؟ نہیں میرے عزیزو، ہم سب کچھ اس امت کے لیے تھا، سب کچھ اس قوم، اس دین اسلام کے لیے قربان کیا گیا۔ آج ہم اس دین اسلام کے لیے، ہم سے کوئی نہیں کہتا قربانی دو، ہم سے کوئی تقاضا نہیں کیا جاتا کہ تم بھی اپنے خون کو بہاؤ، اپنے بچوں کو لے کر آؤ، نہیں، صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ اس رب کی بارگاہ میں ایک شکر کا سجدہ کرو کہ جس نے تمہیں پالا ہے۔ آج دنیا غفلت کی طرف جا رہی ہے، آج دنیا اپنی خواہشات اور اپنی زندگی کو اتنا محل بنا لیا ہے کہ اس کی پوجا کر رہی ہے، اس کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ ماہ مبارک کے مہینے کو دیکھیں کہ پروردگار نے ہمیں دعوت دی کہ آؤ بھوک اور پیاس سے میرے اس مہینے میں داخل ہو، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے وہ افطاریاں اور ہم نے کھانا کیا ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اور اسی طرح یہ سب کچھ جو ہم نے وہی مادیت اور میٹلسٹک ورلڈ نے جو بنا دیا ہے کہ جی افطار کے ٹائم پر یہ ڈیل ہے، سحر کے ٹائم پر یہ ڈیل ہے، رات کی یہ ڈیل ہے۔ ہمارا ساری کنسنٹریشن، ہماری ساری توجہ کھانے پر ہے، ہماری ساری توجہ کس طرح کھایا جائے، کس طرح کھلایا جائے، کتنا کھایا جائے، کہ جگہ نہیں ہے ریسٹورنٹ میں افطار کے ٹائم پر۔ کیوں؟ کیونکہ
500 1000 روپے میں جتنا کھائیں کھائیں. کیا ہم نے ماہ رمضان کے مہینے مبارک میں اپنے آپ کو بھوکا پیاسا اس لیے رکھا ہے کہ جب ہم افطار آئے تو ہم غریب اور فقراء کی طرف دھیان نہ دیں اور صرف اپنے پیٹ اور اپنے شکم کے لیے اتنا نظام، اتنے ریسٹورنٹ، اتنا کھانا اور یہ اتنا میڈیا کا پروپیگنڈا؟ کیا یہ انسانیت اس لیے خلق کی گئی تھی؟ اگر واقعاً کوئی ایک دوسری مخلوق ہم تک دیکھے گی تو کتنا وہ طنز سے مسکرائے گی کہ پروردگار ان کو مانوی غذا کھلانا چاہتا تھا، پروردگار ان کو روحانیت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اور یہ پھر اسی مادیت کی طرف اس ماہ مبارک میں. یہی وجہ ہے دیکھیں آج ہمارے اندر تبدیلیاں کیوں نہیں آ رہی، آج سوسائٹی میں تبدیلیاں کیوں نہیں آ رہی؟ آج ہم ایک دوسرے کو گناہ گار ٹھہرا رہے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ جی فلانے کی غلطی ہے، سسٹم کی فلانے کی غلطی ہے، ہماری ساری انگلیاں دوسرے کی طرف ہیں، لیکن ہم اپنی طرف کتنی توجہ ہے؟ میں اگر ایک ٹیچر ہوں تو میں اپنی ذمہ داری پوری ادا کر رہا ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو کیا میں صحیح پڑھ رہا ہوں؟ میں اگر ایک دکاندار ہوں میں صحیح بیچ رہا ہوں؟ میں اگر کوئی ایک IT مینیجر ہوں صحیح کام کر رہا ہوں؟ میری سوسائٹی میں جو ذمہ داری ہے کیا میں اس کو ادا کر رہا ہوں؟ میں نہیں ادا کر رہا تو سب گڑبڑ ہے. ظاہر ہے اس میں سیاستدان اول درجے پر گڑبڑ پر ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو فالو کرنے والے دوسرے درجے پر گڑبڑ میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم فالو کر رہے ہیں لوگوں کو، ہم لوگوں کو لے کر آتے ہیں، ہم لوگوں کو بٹھاتے ہیں، ہم لوگوں کو عزت دے رہے ہیں، ہم نے لوگوں کو اپنے لیے سب کچھ بنایا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہونے والا. جبکہ پروردگار کہتا ہے کہ تم میری بارگاہ کی طرف آؤ، تم میری عبودیت کی طرف آؤ، کہ جب تم میرے بندے بن جاؤ گے تو تم دنیا سے بے نیاز ہو، تمہیں پھر کسی کی محتاجی نہیں، تمہیں پھر کسی کی ضرورت نہیں. لیکن کیا یہ ہماری زندگی میں سب کچھ شامل ہے؟ ماہ مبارک کا مہینہ میرے دوستو صرف یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم خدا کی بندگی کریں، خدا کی عبادت کریں، اپنے خواہشات کا گلا گھونٹیں، اپنے آرزوؤں کو تباہ کریں. یہ سسٹم ہمیں تباہ کر دے گا. یہ نظام جو دنیا کا ہے، چاہے اس میں سیکولرزم ہے، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، یہ سب کچھ ہمیں تباہ بربادی کے لیے، یہ سب خدا سے دوری کے لیے، یہ سب شریعت سے دوری کے لیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی 10-15 رمضان گزرے گا، عام آدمی کی توجہ صرف بازار پر ہوگی کہ اب اس نے لباس کیسا پہننا ہے، اب اس نے عید کی تیاریاں کرنی ہیں، اب اس نے یہ کرنا ہے. پھر جب کچھ آخر کے دن آئیں گے تو اب عید میں ہم نے کہاں جانا ہے، کھانے کا ذخیرہ کیا جائے گا. بلے شاہ کچھ جملے لکھتے ہیں، کتنا عجیب ہے. وہ یہ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ کبھی تم نے ان پرندوں کو دیکھا آسمان پر، کبھی تم نے دیکھا کہ کبھی یہ ذخیرہ کرتے ہیں، کبھی تم نے ان کو مرتے دیکھا بھوک سے؟ تو کہتے ہیں کبھی بھی تم ان کو مرتے نہیں دیکھو گے. ہاں مگر یہ آدمی ہے کہ جو ذخیرہ بھی کرتا ہے بھوک سے بھی مرتا ہے. تو یہ کیسی زندگی ہے کہ ہم ذخیرے بھی کر رہے ہیں، ہم بھوک سے بھی مر رہے ہیں، جبکہ باقی موجودات نہ ذخیرہ کرتی ہے نہ کچھ کرتی ہے، صرف ذکر کرتی ہے سبحان اللہ کا. یہی وجہ ہے کہ ایک عارف نے اس کے اوپر کشف ہوا کہ جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو جب برف باری ہو رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ برف کا ایک ایک جو قطرہ گر رہا ہے اس کا، اب سائنس کہتی ہے کہ ایک ایک قطرے کا جو ڈیزائن ہے کیمیکلی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ایک برف کا قطرہ دوسرے برف کے قطرے کے برابر نہیں ہے، یہ سائنس نے پروف کیا ہے. مگر وہ عارف دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ ایک ایک قطرہ جب آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری موجودات خدا کا ذکر کر رہی ہے، ساری موجودات تکوینی طور پر خدا کی بندہ ہے، بندگی کر رہی ہے. لیکن ایک موجودات کہ جس کو قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کو خلیفہ قرار دیا، ہم نے اس کو روئے زمین پر بھیجا، ہم نے اس سے بہترین کو خلق نہیں کیا، یہی ہے جس کے لیے کائنات کو خلق کیا گیا. وہ ایک موجودات جس کے لیے ساری کائنات اس کی خدمت کے لیے خلق کی گئی، وہ کس طرف جا رہا ہے؟ وہ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتا؟ وہ ذکر خدا کا کیوں نہیں کرتا؟ نماز ہماری عادت کی ہے، روزے ہمارے عادت کے ہیں. اس محبت سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اذان سے پہلے مصلی بچھا کر بیٹھے ہوں، جیسے ایک عاشق اپنے محبوب کے دروازے پر اس کے وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے کہ اس نے یہ وقت دیا ہے کہ اپنا دیدار کرائے گا، اس دیدار کی خاطر وہ اپنے وقت سے پہلے اس کے دروازے پر موجود ہوتا ہے. کیا ہم خدا کی بارگاہ میں اذان سے پہلے موجود ہیں؟ کبھی زندگی میں 18 سال 20 سال 25 سال ہماری زندگیوں کو ہو گئے، کیا کبھی ایک نماز میں ہم نے مصلی اس شوق سے بچھایا ہو کہ کب اذان ہوگی، کب میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا؟ میرے عزیزو، اگر یہ لمحات ہماری زندگی میں نہیں تو یقین کریں ہم نے پھر اس زندگی سے کچھ نہیں پایا، ہم نے کچھ نہیں پایا. ہم نے وہ نماز نہیں پڑھی جس نماز کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے، ہم نے وہ سجدہ نہیں کیا کہ جس سجدے کے لیے پیشانی خلق ہوئی ہے. یہ پیشانی خلق اس لیے ہوئی تھی کہ اس بارگاہ الہی کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے.
میں نے خود اولیاء خدا کو دیکھا ہے، ان کے طولانی سجدوں کو دیکھا ہے، میں نے آیت اللہ بہجت کی سجدے کے اندر چیخ کو خود سنا ہے کہ خود میرا دل دہک گیا کہ یہ خدا کا بندہ کس طرح اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر پا رہا ہے۔ ہم کب اس طرح خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر پائیں گے؟ یہ سب کائنات ختم ہو جائے گی، یہ سب ختم ہونے کے لیے ہے، اگر کچھ باقی رہے گا تو صرف پروردگار کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اپنے آپ کو خدا کی ذات میں فنا کر لیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ بھی ہمیشہ باقی رہیں گے، لیکن یہ دنیا کی خواہشات بالکل باقی نہ رہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی گیا، اس نے مرنے کے بعد کا حال بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس عالم میں ہے یا وہ خدا جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نقل کر رہے تھے کہ اخبار میں ایک واقعہ بنا، اور ان پاکستان کی آزادی سے تقسیم سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک زمانے میں ایک بہت امیر شخص تھا، اس کا انتقال ہونے والا تھا، تو اس نے وصیت کی کہ جو شخص 3 دن میری قبر میں رہے گا اور اس کے بعد وہ نکلے تو یہ میرا جتنی دولت ہے، یہ میرے پاس ہیرے جواہر، میری زمین، میرا گھر، سب اس کو دینا۔ تو جب اس بندے کا انتقال ہوا تو اس کے جو بھی تھا اس کا پیچھے حساب کتاب، اس نے بولا کہ یہ وصیت ہے، اب اس پورے اس گاؤں دیہات میں کون اس کی وصیت؟ تو ہر شخص پیچھے ہٹ گیا کہ 3 دن قبر میں کیسے رہا جائے، 3 دن کیسے رہا جائے؟ ہر انسان کو زندگی پیاری تھی، لیکن ایک بہت ہی غریب شخص تھا، لکڑہارا تھا یا موچی تھا، وہ کہتا ہے کہ ظاہر اس کا کچھ نہیں تھا، اس کو پیسے کی لالچ ہوئی، اس نے بولا میں رہنے کو تیار ہوں۔ قبر بنائی گئی، اس شخص کو لٹایا گیا، اس کو بھی قبر میں رکھا گیا۔ قبر میں اتنا نظام رکھا گیا کہ ہوا کا وجود رہے تاکہ یہ شخص زندہ رہ سکے، اس طرح سسٹم بنا دیا گیا، کچھ پانی بھی رکھ دیا گیا تاکہ 3 دن یہ انسان اپنی پانی اور ساری چیزوں کو پورا کر سکے۔ قبر بن گئی، 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد لوگ جمع ہوئے، سب لوگوں نے دیکھتے ہیں یہ شخص زندہ ہے یا نہیں۔ قبر کھودی گئی، مٹی میں سے ہٹایا گیا، یہ شخص باہر آیا۔ اب جب یہ باہر آیا تو اس نے گیریا کر کے رونا شروع کر دیا، اس نے جو ہے وہ دھاڑے مارنا شروع کر دیں۔ لوگوں نے بولا بھائی تم تو خوش ہو کہ تم تو زندہ نکل آئے، ابھی ساری دولت تمہاری ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں عام دنوں میں اتنا غریب تھا کہ میں 8 آنے کما کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا، یہ 3 دن میں اس 1 8 آنے کی جواب نہ دے سکا کہ میں نے اس کو خرچ کہاں کیا ہے، تو میں اتنی دولت کا کیا جواب دوں گا؟ مجھے کوئی دولت نہیں چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، قبر میں ہم سے کیا پوچھا جائے گا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن کیا ہم آمادہ ہیں؟ کیا ہم تیاری کر رہے ہیں؟ آیت اللہ شہاب الدین سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک دن ان کے پاس آیا، کہتے ہیں کہ میں نے آغا آپ کو رات کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کیا دیکھا؟ کہتے ہیں محشر کا عالم ہے، ہر آدمی ایک عجیب حواس کے اندر دوڑ رہا ہے، اس کو پریشانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عالم قیامت کے اندر اب کیا ہونے والا ہے۔ تو میں نے آپ کو دیکھا، میں دوڑتا دوڑتا آپ کے پاس آیا کہ میں نے کہا آغا مدد کریں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا، اتنا خوف کا عالم ہے، کیا کیا جائے؟ تو آیت اللہ شہاب الدین کہتے ہیں کہ یا حسین کہو، یا حسین کہو گے تو نجات پالو گے۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کیونکہ کہ امام حسین جتنا دنیا میں بادشاہ ہے اس سے زیادہ وہ عرش پر بادشاہ ہے، اس سے زیادہ عرش پر اس کی حکومت ہے، اس سے زیادہ عرش پر اس کی مملکت ہے، تو یا حسین کہو گے یہ سب نجات پاؤ گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے یا حسین کہنا شروع کر دیا، یا حسین، ہم نے نجات پالی، ہم نکل گئے۔ تو میرے دوستو، نجات صرف اہل بیت کے در پر ہے، نجات صرف اہل بیت کی کشتی ہے نجات، کہ یا من و من رکے بہا و یغرق من ترکہا، کہ جو اس میں سوار ہوگا وہ امان پائے گا، جو اس کو ترک کرے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ اور غرق ہو گئی تاریخ، غرق ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا تھا، اور جو لوگ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں، آج میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ہر نماز کے بعد آپ ان کو سلام کرتے ہیں۔ آخر کیا کام کیا انہوں نے؟ آخر کتنا بڑا کمال کیا کہ اپنی خواہشات کو، اپنے گھر کو، اپنی اولادوں کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو قربان کر کر سب کچھ چھوڑ کر کربلا پہنچ گئے۔ کوئی پہلے دن پہنچا، کوئی دوسرے دن پہنچا۔ سعید کا واقعہ تو آپ کو یاد ہے کہ وہ قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس تربب میں ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے بلا لیا جائے، اسی گھبراہٹ میں ہے، جہاں جہاں بھی خیمہ لگ رہا ہے امام کا خیمہ بھی وہیں لگتا جا رہا ہے۔ واقعہ بہت مشہور ہے، مگر بس سعید کو جب ایک دفعہ بلایا گیا تو ایک عالم کہتے ہیں کہ امام کے قاصد کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے سعید کی زندگی بدل گئی۔ سعید نے سب کچھ چھوڑ دیا اور سعید جو ہے وہ پھر امام کی خدمت میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ مصائب کے جملوں میں استعمال ہوتا ہے کہ سعید کی جو بیوہ تھی، اس نے وائف تھی، اس کو بھیج دیا تھا، اور جب یہ سب واقعہ
کربلا کا برپا ہو گیا تو اس کی بیوی نے غلام کو بھیجا ایک کفن لے کر کہ جاؤ اور جا کر سعید کو کفن دے دینا، کیونکہ اس کا کوئی جاننے والا نہیں۔ اب یہ انتظار کر رہی ہے کوفہ کے اندر کہ شاید کوئی آئے گا۔ اس نے دیکھا دور سے کوئی گھوڑا آ رہا ہے، کوئی دھول اٹھ رہی ہے۔ جب یہ پہنچی تو اس نے جا کر دیکھا، اس نے پوچھا ہاں کیا ہوا، تم نے سعید کو کفن دے دیا؟ تو کہتا وہ خادم خاموش ہے، وہ جواب نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں میں تم سے پوچھ رہی ہوں تم نے اپنے آقا کو کفن دیا کہ نہیں؟ خادم خاموش ہے۔ کہتی ہے میں تم کو امر کرتی ہوں، اب تم میرے غلام ہو، تم بتاؤ کہ کیا تم نے اپنے آقا کو کفن دیا؟ تو وہ غلام اپنی نگاہیں بلند کر کے کہتا ہے ارے بی بی، میں وہاں ایک کفن میرے پاس تھا، وہاں تو بے گور و کفن لاشیں تھے، میں کس کس کو کفن دیتا؟ تو میرے مومنوں وہ اتنی قربانی تھی، یہ غلام بھی ان کے ایسے ہی تھے کہ انہوں نے بندگی کی، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اپنے جا کے غلام کو، نہ انہوں نے دیکھا کہ جب ان کا امام بے گور و کفن ہے تو ہم کیسے اپنے آقاؤں کو کفن دے دیں۔ تو یہ بندگی ہمیں کربلا سے ملتی ہے۔ اگر یہ 2 مہینے محرم سفر کے ہم بندگی نہیں کر پائے، ہم بندے نہیں بن سکتے، تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ تو پھر یہ مشکلات تو ہوں گی، آج ہیں، پھر یہ فحاشی بھی ہوگی، پھر یہ عریانیت بھی ہوگی، پھر یہ جھوٹ و فریب کے ساری باتیں بھی ہوں گی، پھر یہ دھوکہ بھی ہوگا، پھر یہ جھوٹ بھی ہوگا، پھر یہ کم تولا بھی جائے گا۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ایک بندگی سے اپنے آپ کو ہٹا کر ان ساری خواہشات کو اپنا پروردگار بنا لیا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک میں یقین کریں یہ موقع پھر نہیں ملنے والا ہماری زندگی میں۔ ہم جتنی کوشش کر لیں، ہم جتنی ایڑیاں رگڑ لیں، جتنی باجبات نماز ہم اس مہینے میں پڑھتے ہیں، ہم عام دنوں میں باجبات نماز نہیں پڑھتے۔ یہ آپ گارنٹی سے لکھ لیں کہیں ڈائری پر، آپ خود جانتے ہیں یہ جو آج جوان مغرب عشاء کے اندر بے شک افطاری ہی کے لیے صحیح لیکن جماعت میں شرکت کرتے ہیں، اس کے اثرات ہیں ان کی زندگی کے اوپر۔ یہی جوان شب قدر کے اعمال میں بے شک چائے یا کھانے کی خاطر ہی مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مگر دعائے جوشن کبیر کے جملے ان کے وجود کو ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ خلصنا من النار یا رب۔ یہی وہ بچے ہیں جو بیٹھے ہوئے بے شک وہ گٹھا بنا کر اس پر پھونک رہے ہوتے ہیں، مگر یہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اس جہنم کی آگ سے پاک کر دے۔ کہاں ملتا ہے یہ اس مہینے کے علاوہ یہ موقع؟ کہاں ہے ہماری زندگی میں یہ گریا؟ کہاں ہے ہماری زندگی میں یہ شب کا جاگنا اور شب کا آیا؟ تو صرف یہ وہ واحد مہینہ ہے جو ہمیں خدا کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج ہم خدا کی طرف پلٹ گئے تو آج قیامت ہے، لیکن اگر ہم جتنی دیر کرتے رہیں گے ہماری قیامت ہم سے اتنی دور ہوتی رہے گی۔ لیکن اگر آج ہم پلٹ جائیں تو ہمیں کس کا خوف ہے؟ اگر آج میں خدا کی بندگی اختیار کر لوں تو کیا مجھے موت کا خوف ہے؟ موت خدا کے بندے کے لیے کوئی خطرہ تھوڑی ہے، موت تو انتقال ہے خدا کے بندے کے لیے، بلکہ وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میرا وصال ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی کہ جو توحید کا پہاڑ جن کو کہا جاتا تھا، ان کا بیٹا نقل کرتا ہے کہ ان کے سینہ بالکل آگ کی طرح دہک رہا تھا، اتنی جلن تھی کہ ان کو کہتے کہ آپ پانی پئیں، لیکن کہتے تھے اب یہ پانی سے پیاس نہیں بجھنے والی، اب یہ میری وصال سے پیاس بجھے گی کہ جب میں اس دنیا سے الگ ہو جاؤں گا اور اپنے پروردگار سے مل لوں گا۔ تو یہ وصال جب تک نہیں ہوگا یہ روح تڑپتی رہے گی، یہ روح پریشان رہے گی۔ انتقال کرنا اس سسٹم سے دوسرے سسٹم کی طرف ہے۔ موت تو نعمت ہے انسان کے لیے، موت انسان کی اس زندگی کو ختم کر کر ایک ایسی بہترین زندگی شروع کرتی ہے کہ جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں اس نے ایک ایسی جگہ پر رہنا ہے جہاں اس کا اور پروردگار کی رضا شامل ہے۔ اس دنیا میں تو دیکھیں ہماری خواہشات شامل ہے نا، لیکن اس دن کیا ہے؟ مالک یوم الدین، صرف وہی مالک ہے، صرف وہی امر کرنے والا ہے۔ وہاں ہمارے ہاتھ بھی جو ہیں وہ بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا، وہاں ہمارا وجود بھی بتائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دعاؤں کے اندر یہی کہا جاتا ہے کہ پروردگار اس دنیا میں تو ستار اور ایوب ہے، لیکن مجھے اس دنیا میں تیری ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں تو کسی کو نہیں پتا کہ میں نے خلوت میں کیا کیا ہے، لیکن وہاں تو یہ میرے اعضاء اور جواہر خود بولنا شروع کر دیں گے پروردگار کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تو پروردگار وہاں میرے گناہوں پر پردے رکھنا، وہاں تو میرے لیے ستار اور ایوب بن جانا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں ہمیں اہل بیت نے بتائی ہیں۔ دعائے ابو حمزہ عثمانی کے جملے ہیں کہ لولا انتا ادری، کہ پروردگار اگر تو نہ ہوتا تو میں تجھے کیسے پہچانتا، اور جب تو مجھے پھکارتا ہے، جب میں تجھے پھکارتا ہوں تو تو میری صدا پہ جواب دیتا ہے، لیکن جب تو مجھے پھکارتا ہے تو میں سستی اور کاہلی کرتا ہوں۔ تو یہ اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ ہم اس مہینے کے اندر کیا کر رہے ہیں،
کس طرح کر رہے ہیں. کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے, کوئی سخت کام نہیں ہے. کوئی آپ کو نہیں کہتا کہ آپ نے 1000 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے, 2000 دفعہ نہیں. تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہونا ہے. کھانے کے لیے تو ہم بیدار ہیں. سحری کے اندر ہم کتنا نظام کرتے ہیں کہ جی سحری میں کیا کھایا جائے گا, یہ پکایا جائے گا, وہ پکایا جائے گا, پورا دسترخوان بچتا ہے, پورا گھر بیدار ہوتا ہے, اٹھتا ہے, سارے کام کیے جاتے ہیں. ٹی وی چینل والے اپنے ٹی وی کے پروگرام کے لیے ساری رات بیدار رہتے ہیں کہ انہوں نے سحری میں کیا پروگرام دینا ہے. دکاندار جو ہوٹل والے ہیں, ہر چیز پراٹھے والا ہے, وہ اپنے کام کے لیے ساری رات بیدار رہتا ہے کہ کس طرح میں یہ چیزیں بیچوں گا. مگر مجھے یہ بتائیے کہ پروردگار کے لیے کون بیدار ہے؟ سب ہم اپنے شکم کے لیے, سب ہم اپنی روزی روٹی. ٹھیک ہے, اس کو منع کوئی نہیں کرتا کہ آپ اب سحری میں کھانا نہ کھائیں یا اپنا کوئی کام نہ کریں, سب کریں, لیکن اصل بیداری خدا کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے لیے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ شخص جب نماز تہجد کے لیے اٹھتا تھا تو وہ جا کر, پہلے زمانے میں یہ نلیں اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں, حوض میں لوگ وضو کیا کرتے تھے. یہ عارف خدا کا جب حوض کی طرف جاتا تھا آسمان کو دیکھ کر گریے کرتا تھا, پھر اس کے بعد جب وضو کرتا تھا اس کے بعد پھر گریے کرتا تھا, اور اسی گریے کی حالت میں پھر کہیں جا کر نماز تہجد پڑھ کر پھر اس کے بعد نماز شب پڑھتا تھا. یہی وجہ ہے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جو امام خمینی کا استاد بنا, امام خمینی کو درس اخلاق دیا. امام خمینی نے جو اتنے مراحل عرفان کے طے کیے, یا وہ آیت اللہ شاہ آبادی کے درس میں تھے یا آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے درس میں تھے. اب یہ خود یہ عارف کیسے بنا, ان کے لیے نقل کیا جاتا ہے کہ یہ جب نجف میں پڑھتے تھے تو یہ ملا حسین کلی ہمدانی کے شاگرد تھے. 2 سال کہتے ہیں وہ درس میں جاتے رہے, تو کہتے ہیں میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی, میرے نفس کے اندر کوئی کمال نہیں آیا. تو میں نے کہا ان کو کہ میں 2 سال سے آپ کے درس میں آ رہا ہوں, تو انہوں نے مجھے اس طرح اظہار کیا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں. میں نے کہا قبلہ میں 2 سال سے آپ کے درس میں ہوں. تو کہتے ہیں نہیں, شاید کوئی مسائل ہیں, تو تم ایسا کرو کہ تمہارے جو علاقے کے اور طالب علم ہیں ان کے اور تمہارے گھر والوں کے درمیان میں کوئی رنجش شاید پائی جاتی ہے, تو تم ایسا کرو کہ جب یہ درسوں میں آیا کریں تو تم ان کی جھوتیوں کو سیدھا کر دیا کرو. تو تاریخ میں جملے ہیں کہ 2 سال کی ریاضت سے جو کمال تک نہ پہنچا وہ کچھ دن جھوتیاں سیدھی کرنے سے کمال تک پہنچ گیا کہ روح تجرد کر گئی, روح نفس باہر آ گئی بدن سے, اور پھر یہ وہ کمال تک پہنچا کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ان کی قبر پہ گئے تو ہم نے ان کو اپنی قبر پر بیٹھے ہوئے پایا. آج بھی اولیاء اللہ, ولی, علماء ان کی قبر سے فیض حاصل کرتے ہیں, جو قم مقدسہ شہر کے اندر شیخین قبرستان کے اندر ہے. نہ کوئی مقبرہ ہے نہ کچھ ہے, ایک سفید سیدھی سی قبر ہے, بس ایک تختہ سا لگا ہوا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ان بہت ساری قبروں میں ایک یہ قبر جواد ملکی تبریزی کی ہے. تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعوں سے. صرف علماء نہیں بلکہ میں ایک شہید کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. شہید یہ جو شخص تھا یہ انقلاب سے پہلے کسی ایک گاؤں میں رہتا تھا, لیکن یہ حلال حرام کا بڑا خیال رکھتا تھا, خدا کی بندگی کا بڑا خیال رکھتا تھا. اس کو پتہ چلا کہ شاہ کی حکومت نے یہ جو زمینداروں کی زمین تھی زبردستی بغیر ان کی پوزیشن, بغیر ان سے پوچھے کسانوں میں بانٹ دی ہے, جیسے کسانے مزارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ ناجائز ہے. اس نے گاؤں ترک کر دیا کہ کہیں کام نہ کرنا پڑے زمین پر, پھر جو بھی کھائے گا وہ حلال نہیں ہوگا. یہ چھوڑ کر شہر مشہد مقدس میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر پہنچا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہاں اس نے مزدوری شروع کر دی. ایک دودھ کی دکان پر اس نے جا کر نوکری شروع کی. اس نے دیکھا کہ دودھ والا دودھ میں پانی ملاتا ہے. اس نے بولا یہاں پہ بھی رزق حلال نہیں. اس نے وہ چھوڑ دیا. پھر اس نے ایک سبزی کی دکان پر جا کر کام شروع کر دیا. اس نے دیکھا کہ سبزی والا بھی پانی کو ڈال کر سبزی کے وزن کو بھاری کرتا ہے. اس نے وہ بھی چھوڑ دیا. پھر آخر میں اس نے بنائی شروع کر دی. اس نے گھروں کو بنانا, جو مزدور ایک عام مزدوری کرتا ہے, اینٹوں کو اٹھانا, پلاسٹر لگانا, یہ شروع کر دیا. اسی عرصے میں اس کی زندگی گزرتی گئی. انقلاب آ گیا. انقلاب جب آیا تو پھر یہ اس فوج میں چلا گیا, خدا کی بندگی, خدا کی رضا کی خاطر, اسلام کی نصرت کی خاطر. اس نے اتنے عرصے جو زندگی میں قربانیاں دی تھیں خدا کی خاطر تھا, خدا کی بندگی تھی. اس کے لیے مشہور ہے کہ اس کا توسل اتنا مضبوط تھا کہ شہید اس توسل تک شاید بہت کم پہنچ پائے. ایک جگہ ایک رات کو ایک بڑا عملیات انجام دینی تھی, لیکن وہاں پر ایک رستہ اتنا خطرناک تھا کہ یہ فوج کا حصہ آگے نہیں جا سکتا تھا, اور صرف رات کا وقت تھا. اگر رات کو یہ فاصلہ طے نہ کیا جائے گا تو عراق کی جو فوج ہے وہ شاید حملہ کر دے اور پھر ان کا پورا یہ بریگیڈ تباہ ہو جائے. تو انہوں نے بولا کہ کیا کریں, ہمیں یہ راستہ طے کرنا ہے اور راستے پر مائنز بچے ہوئے ہیں,
پھٹ جائیں, ہمیں وہ راستے کا کوڈ ورڈ چاہیے کہ جس طرح ہم یہ راستے کو طے کر سکیں. تو یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو. یہ جاتا ہے خلوت میں خدا کی توکل کرتا ہے, اہل بیت سے توسل کرتا ہے. یہ باہر آتا ہے, پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھو 5 قدم اس طرح جانا, 10 قدم اس طرح جانا, پھر 5 قدم اس طرح جانا. یہ اس طرح کرتے ہیں, یہ عمل کامیاب ہو جاتا ہے. دوسرے دن اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں یہ راز کس نے بتایا, تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ اب جو اس سے نقل کیا جاتا ہے کہتا ہے میں سجدے کی حالت میں تھا, مجھے بی بی نے آ کر میرے کان میں یہ سارا رستہ بتا دیا. دیکھیں ایسے لوگ بہت دور نہیں, علماء نہیں, عارف نہیں, یہ عام لوگ جو کہ حلال حرام کا خیال کرتے تھے, اہل بیت ان کے پاس اس طرح آ جاتے ہیں. کیا ہم اپنی زندگیوں میں کبھی اہل بیت سے اتنا توسل کیا؟ کیا ہم نے دیکھا, کبھی درک کیا؟ ہم نے جوانوں کو دیکھا ہے واقعی کم کے اس مقدس شہر میں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اہل بیت کو محسوس کیا ہے, اہل بیت نے ہمیں یقین دلایا ہے, ہمیں ادراک کرایا ہے کہ ہمارا وجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے, اس سے پہلے مشکل کا حل حضرت معصومہ ہماری خدمت میں پہنچا دیتی ہیں کہ یہ تمہاری زندگی میں شاید مسئلہ آ جائے. جیسی مسئلہ آتا ہے اس کا دھیان چلا جاتا ہے کہ مسئلے کا حل تو میری زندگی میں پہلے سے موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ کچھ جوان صرف جمکران جا کر واپس آتے ہیں, ان کی مشکلات حل ہو جاتی ہے. مگر ایک جوان سے نقل کرتے ہیں ایک واقعہ, شاید آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہو کہ وہ جوان کو ایک عالم بھیجتے ہیں, تمہاری حال و ہوا بڑی عجیب ہے, تمہاری کیفیت بڑی عجیب ہے. تو کہتا ہے میرا امام سے دیدار ہوا ہے. وہ واقعہ استاد سے نقل کرتے ہیں. مفہوم یہ ہے کہ ہر کوئی شخص جو ہے کہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کے لیے آیا ہے, مگر کوئی بھی شخص جمکران میں امام زمانہ کے لیے نہیں آتا. ہر کوئی ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنی ساری خواہشات اہل بیت کے در سے مانگنی ہے, لیکن کیا ہم نے کبھی اہل بیت کو یہ کہا یا اپنے امام میں وقت کو یہ کہا کہ مولا میں حاضر ہوں, میں تیار ہوں, میں بے شک ناقص ہوں, میرے پاس چیزیں کم ہیں, میری عبادتیں کم ہیں, میری زندگی میں مشکلات ہیں, میں گناہگار, لیکن میں جیسا ہوں مولا میں آپ کی خدمت میں ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو کربلا پہنچے, کیا یہ لوگ بہت بڑے عارف تھے؟ کیا یہ لوگ بہت بڑے عالم تھے؟ کیا انہوں نے زندگیوں میں بڑے بڑے کام کیے ہوئے تھے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ لوگ عام لوگ تھے, لیکن اپنے وقت کے امام کی صدا پر لبیک کہا انہوں نے, تو یہ اتنے بڑے عارف بن گئے کہ آج زندگی ان کو سلام کرتی ہے. دیکھیں نا کہ ایک رات کے اندر ہر جو ہے وہ ہر علیہ السلام ہو گیا کہ کہاں پورے قافلے کو موڑنے والا اور کہاں آج اس کا مزار کہ لوگ شفا پا رہے ہیں. ایک عالم کا واقعہ ہے کہ وہ بہت معذور سا تھا, اس کو لوگ بڑی مشکل سے لے کر گئے, اب وہ ہل نہیں سکتا تھا, اس کے بدن میں طاقت نہیں تھی, تو لیکن حضرت حر کے روزے تک آ کر انہوں نے اس کو کہا کہ تم یہیں رکو, ہم باقی زیارتیں کر کر آتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے سخت ہے کہ ہم تمہیں لے کر جائیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ سے ہلا نہیں جاتا تھا, لیکن میں نے ایک عرب کی ایک بدو عورت کو آ کر دیکھا, اس نے آ کر حضرت حر کی زری کو پکڑا اور کہا کہ اے حسین کے دل کو اطمینان دینے والے, اے حسین کے دل کو سکون بخشنے والے, تو میری حاجت کو پورا کر. کہتے اس نے 2-3 دفعہ یہ کہا اور اپنی حاجت لے کر واپس چلی گئی. مجھے خیال آیا کہ میں کیوں نہیں توسل کرتا. کہتے ہیں میں نے وہی جملے جو عرب کی بدو عورت کہہ رہی تھی, میں نے کہا اے حسین کے دل کو, اے حسین کے دل کو قرار دینے والے, اے کاشف الکرب میری مدد کیجئے. جہاں وہ بدن ہل نہیں سکتا تھا وہاں وہ بدن سالم کھڑا ہو گیا اور اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا. تو یہ وہ لوگ تھے, یہ عارف نہیں تھے, یہ عالم نہیں تھے, یہ کوئی بہت ساری زندگیوں میں پرہیزگار اور تقوی اور زندگیوں کو طولانی سجدوں میں گزارنے والے لوگ نہیں تھے, یہ عام لوگ تھے, مگر انہوں نے وقت کے امام کو پہچانا اور لبیک کہا. اگر آج ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر لیں تو ہم خدا کی بندگی میں خود بخود شامل ہو جائیں گے. اگر ہم اس کے نائب کی صدا پر لبیک کہہ دیں, اگر آج ہم اس کے نائب کو اطاعت شروع کر دیں تو یقین کریں یہ کائنات کا نظام چینج ہو جائے گا. آج دشمن کو کس سے خطرہ ہے؟ آج مجھے بتائیں یہ پوری دنیا کا نظام, پوری دنیا کے بڑے بڑے رؤسا, واشنگٹن, اسرائیل, یہ سب کس سے خوف کھاتے ہیں؟ کیا یہ کسی سعودی بادشاہ سے خوف کھاتے ہیں؟ کیا یہ ملیشیا کی مسلم اسٹیٹ سے خوف کھاتے ہیں؟ کیا یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا اتنا پیسہ, اتنا تیل, اتنا ترقی یافتہ ملک سے خوف کھاتے ہیں؟ کیا یہ قطر سے خوف کھاتے ہیں؟ کیا یہ کسی اور مسلم ملک سے خوف کھاتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے کسی سربراہ سے خوف کھاتے ہیں؟ یہ میرے دوستوں کسی سے خوف
نہیں کھاتے، یہ صرف اس ایک شخص سے خوف کھاتے ہیں کہ جو خدا کا صحیح بندہ ہے، جس کی شب میں صرف خدا کی عبادت ہے، جس کی زندگی میں سیرہ معصومین شامل ہے، وہ صرف ایک شخص جو تہران کے ایک کونے پر اگر ایک جملہ کہتا ہے تو یہ پوری دنیا کا نظام اس ایک جملے کو سننے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کا ایسا بندہ ہے جو صرف اسلام کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر رہا ہے، جو ولی امر مسلمین ہے تو صرف اپنے امام وقت کی اس اطاعت کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رہبر کے اس جمعے کے خطبے کے جملے دیکھیں کہ جہاں میرا یہ رہبر کہتا ہے اپنے امام زمانہ کو مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے مولا میں جانتا ہوں میرا یہ بدن ناقص ہے، میرا ایک ہاتھ زخمی ہے، مگر اس زخمی ہاتھ کے ساتھ جتنی میں نے زندگی میں کوششیں کی ہیں، جتنی میری یہ حکومت ہے، جتنا میرا کام ہے، سب میرے آقا آپ کے لیے ہے، اور جتنا میں زندہ رہا آپ کے لیے، جتنا میں زندہ رہوں گا میں آپ کے لیے رہوں گا۔ یہ سارا دشمن اس ایک بندگی کی وجہ سے گھبراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ امام خمینی سے ابھی بھی کیوں خوف کھاتے ہیں، کہ امام خمینی فرماتے تھے خدا کی قسم ہمیں زندگی میں کبھی کوئی خوف نہیں آیا۔ کس کا خوف تھا؟ ان کا بیٹا نقل کرتا ہے کہ رات کی عبادت میں گریہ اتنا تھا کہ اگر کوئی مہمان رات کو گھر میں آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہمارے پڑوس میں مر گیا ہے، لیکن اس کو یہ یقین دلانا پڑتا تھا یہ بابا کی رات کی مناجات ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں عبادت ایسی ہے۔ یہ کہاں سے لی؟ یہ سب مولا کائنات کی زندگی سے لیے گئے عبادت ہیں، یہ امام سجاد کے سجدوں سے لی گئی وہ عبادت ہے، یہ کہیں اور باہر سے نہیں آئی، یہ کربلا ہر سے، یہ جون سے، یہ حبیب ابن مظاہر سے لیے گئے یہ سارے جملے ہیں، یہ سب ملک اشتر کی سیرت پر چلنے والے لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات آج ان سے ڈرتی ہے اور کسی سے نہیں ڈرتی۔ آج اگر ہم خدا کے بندے بن جائیں تو پوری کائنات آج ہم سے خوف کھائے گی اور کوئی چیز ہمارے مقابلے میں نہیں آئے گی۔ آج امام کو خدا کے بندے کی ضرورت ہے، تو اپنی زندگی میں بندگی کو شامل کیجئے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خاص طور پہ مسلمان سیریا میں، بحرین میں، افغانستان میں، عراق میں، مصر میں، یمن میں، اور جہاں جہاں مسلمان پاکستان کے ایک ایک گوشے میں پروردگار اہل بیت کے صدقے میں ان کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کے دشمنوں کو خاص طور پر برما میں جو قتل و عام ہو گیا ہے، پروردگار اس اسلام کے دشمنوں کو جو کہ اسلام کو نیست اور نابود کرنا چاہتے ہیں، پروردگار تو جانتا ہے کہ تیرا وعدہ حق ہے، تو نے قرآن میں کہا ہے تیرا وعدہ حق ہے، اپنے اس حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھ، پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، جو قید و بند میں ان کو اہل بیت کے صدقے میں رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں خاص طور پر جو بیماروں کی شفا کے لیے کہا ہے پروردگار کربلا کے بیماروں کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور ہمیں امام حسین کے مقصد پر چلنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مقام معظم رہبر کی طول عمر اور سلامتی عطا فرما، ہمیں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر امام خمینی اور سب شہداء کی روح کو بخشتے ہیں۔ بسم اللہ۔ نے عرض کیا کہ مرد غیرت رکھتا ہے، مرد کی غیرت مرد کے اندر ہوتی ہے۔ محرمیت کے بعد سب سے پہلا سوال جو مرد کے ذہن میں آتا ہے، جو کہ بہت ہی موٹا سوال ہے، جس کی علامت بہت بری ہے، یہ میرے ساتھ 2 سال سے دوست تھی، یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ کسی اور کے ساتھ دوست نہیں تھی؟ کیوں اس نے مجھے اتنی ویلیو دی اور مجھ سے دوستی کی؟ کتنے